الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے رب ذوالجلال مجھے حق کہنے کی، آپ کو سن کر ہم سب کو اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے جس نے اپنی حضور مسجد میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اللہ کریم اپنے شان کریمی، شان قدوسیت کا صدقہ پیغمبر اسلام علیہ التحیۃ والثناء کی عظمت و شان اور حضور کے نالین پاک کے توسل سے جمعۃ المبارک کی اس عبادت کو قبول فرمائے. اللہ کریم اس کی برکات نصیب فرمائے اور ہماری زندگی کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے. اپنی رحمت و کرم کے سائے میں زندگی گزارنا نصیب فرمائے. انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے. دنیا کی زندگی ایک دارالعمل ہے، کمرہ امتحان ہے. اور یہ دنیا کی زندگی کا امتحان، یہ پیپر
ختم ہونے والا ہے۔ ان قریب انسان کی ہمیشہ کی دائمی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ عقل مند انسان وہ نہیں ہوتا کہ جو سفر شروع کرے اور پھر راستے میں ہی دل لگا کے بیٹھ جائے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے کہ سفر جیسا بھی ہو، راستہ جتنا بھی کٹھن ہو، مشکلات اور مصائب سے بھرا ہوا ہو، انسان کو اپنے سامنے منزل نظر آتی ہے۔ بس انسان کہتا ہے کہ جیسے بھی ہو یہ سفر گزر جائے، اور جب میں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں گا پھر سفر کی ساری مشکلات، ساری تھکاوٹ، تھکن منزل پہ پہنچ کے ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ جہاز کا سفر کرتے ہیں تو جہاز میں مشکلات ہوتی ہیں۔ اگر کھانا نہیں ملا، اگر واش روم ہے تو چھوٹا سا ہے، تنگ ہے، انسان صحیح طریقے سے وہاں پہ طہارت اور پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن کبھی کسی نے اس جہاز کے عملے سے کوئی شکایت، کوئی کمپلین، کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہیں کیا کہ یہ واش روم چھوٹا ہے، سفر لمبا ہے، بیٹھنے کے لیے سیٹیں صحیح نہیں ہیں، کھانا صحیح نہیں ملا۔ اس لیے کہ انسان شکوہ گلہ اس لیے نہیں کرتا کہ تھوڑا سا سفر ہے، یہ گزر جائے گا، ہماری منزل قریب ہے، جب منزل پہ پہنچ جائیں گے تو یہ ساری تھکاوٹ، ساری تھکن ختم ہو جائے گی۔ ہم اس دنیا کے ایک سفر میں ہیں اور اس دنیا کے سفر میں دل لگا کے بیٹھ گئے۔ منزل ہماری آگے ہے، اور اللہ کریم نے آخرت کی زندگی انبیاء کی زبان سے وحی کی صورت میں، دنیا میں معجزات کی صورت میں، اچھے برے لوگوں کی زندگی امت مسلمہ کے سامنے رکھ کر ایک آئینہ دکھا دیا ہے۔ آج انسان سوچتا ہے کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میرے مرنے کے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد، میری دنیا چھوڑنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی کچھ ہوگا جو دوسروں کے جانے کے بعد ہوتا ہے، بس یہی کچھ ہوگا۔ ایک قبر میں سوال ہوں گے جو ساری زندگی کا نچوڑ ہوگا، اور یہ برزخی زندگی، قبر کی زندگی ان 3 سوالوں پہ محیط ہوگی۔ اس میں عقیدہ بھی ہے، نماز بھی ہے، اعمال بھی ہیں، سب کچھ ہے، معرفت الہی بھی ہے، معرفت رسول بھی ہے۔ اگر اس امتحان میں ان سوالات میں انسان کامیاب ہو گیا تو برزخی قبر کی زندگی جو ہزاروں سال پہ محیط ہے وہ گزر جائے گی۔ یہ تو آپ علماء سے سنتے رہے کہ قبر میں سوال ہوں گے، 3 سوال، لیکن یہ کم سنا ہے کہ حشر میں انسان سے سب سے پہلے 2 سوال کیے جائیں گے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ جو حشر میں سوال ہوگا، اور پھر اگلی ساری زندگی کا دار و مدار ان 2 سوالات کی کامیابی پر ہوگا۔ 2 سوال پوچھے جائیں گے جو ہی میدان حشر کا آغاز ہوگا انسان سے۔ پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا کہ زندگی کہاں گزاری؟ اللہ کریم بندے سے پوچھیں گے زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری، کن کاموں کے اندر گزاری؟ ایک سوال یہ ہوگا۔
ایک ایک سانس کا حساب دینا ہوگا نا. ہماری ساری زندگی، ہمارا سارا غرور، تکبر، طاقت ایک سانس کی محتاج ہے. اگر ایک سانس رک گیا تو زندگی ختم ہو جائے گی. جیسے کسی نے پوچھا کہ اس جہان میں اور اس جہان میں کتنی مسافت ہے، کتنا فرق ہے؟ اس دانشور نے کہا کہ ایک سانس کا فرق ہے. چلتا رہا تو یہ سانس چلتا رہا، سانس چلتا رہا تو یہ جہاں، رک گیا تو وہ جہاں. بس اتنا سفر ہے ایک سانس کا، اور سانس ایک لمحے سے پہلے آ رہا، تو گویا ایک لمحے سے کم انسان کی زندگی ہے. لیکن سانس چلتا رہا تو یہ جہاں، اور سانس رک گیا تو وہ جہاں. بس یہ زندگی کی حقیقت ہے. پوچھا جائے گا حشر کے میدان میں سب سے پہلے کہ زندگی دی تھی تمہیں، کیسے گزاری؟ یہ سوال پوچھا جائے گا، اور پوری زندگی کا نچوڑ اسی میں ہے. اب دوسرا سوال یہ پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کیسے کمایا تھا؟ بس یہ دو سوال ہوں گے. مال کہاں سے کمایا اور کیسے کمایا، اور کہاں پہ خرچ کیا. ایک زندگی کا سوال ہے، ایک مال کا سوال پوچھا جائے گا. دو ہی سوال پوچھے جائیں گے. اور انسان اس زندگی کی خاطر اپنے حسن کی، اپنی طاقت کی، اپنی آسائش اور اپنے سکون کی خاطر خدا اور رسول کو بھلا دیتا ہے اور بھول گیا ہے. اور اس مال کی خاطر انسان نے سب کچھ بھلا دیا. دیکھیں نا، آپ بازار میں بیٹھتے ہیں، اس بازار دنیا میں آپ جیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. بس اس مال کی خاطر گاہک دکان پہ ہیں تو اذانیں گونج رہی ہیں. نماز کا وقت نہیں ہے. نماز تب ہے جب تھوڑا سا میں فرصت مل گئی، وقت مل گیا پھر نماز پڑھ. وقت نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. تو انسان کی ساری زندگی کا دار و مدار، نچوڑ، نتیجہ انہی دو سوال میں ہوگا. زندگی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا. بس اس سوال کا جواب ہے. یہ دونوں سوال مشکل ہوں گے. آج ہم جن کے لیے اتنا کر رہے ہیں، ہم نے مکان بنائے، ہم نے عالی شان پلازے کھڑے کیے، عالی شان رہائشیں تعمیر کی، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. حضور نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں اپنے مال سے محبت ہے یا وارثوں کے مال سے محبت ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ حضور اپنے مال سے محبت ہے. بھلا وارثوں کے مال سے بھی محبت ہو سکتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا اپنا مال تو وہی ہے جو تم نے کھا لیا یا راہ خدا میں خرچ کر دیا. یہ تم جتنا کر رہی ہو یہ تمہارے وارثوں کا ہے. حضور وہ سے پاک فرماتے ہیں کہ انسان حلال حرام کی تمیز بھول کر خوبصورت مکان تعمیر کرتا ہے، عالی شان رہائش تعمیر کرتا ہے رہنے کے لیے. حلال کی حرام کی تمیز بھول گیا، لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیے. اب حضور وہ سے پاک فرماتے ہیں وہ تو چلا جائے گا، عیاشیاں دوسرے آ کے کریں گے، اجنبی لوگ آ کے اس میں عیاشیاں کریں گے، اولادیں آئیں گی پیچھے، عیاشیاں وہ کریں گے، ذرے ذرے کا حساب اس کو دینا ہوگا. عیاشیاں دوسرے کریں گے. دیکھیں نا، اب 2021 گزر رہا ہے، ہمارے مکان ہیں، دکانیں ہیں. اگر 2121 میں اللہ دوبارہ زندگی دے دے
100 سال کے بعد اللہ فرمائے جاؤ ایک دنیا کا چکر لگا کے آؤ، تو کیا انہی دکانوں میں انہی گھروں میں جو بیٹھے ہوں گے وہ ہمیں گھسنے دیں گے؟ داخل ہونے دیں گے؟ اجنبی لوگ قابض ہو جائیں گے ہماری جائیداد پر، ہمارے مکان پر، ہمارے کاروبار پر، ہمارے پلازوں پر اجنبی لوگوں کی حکومت ہوگی، قبضہ ہوگا، وہ ہمیں گھسنے بھی نہیں دیں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اپنا مال تو ہے جو کھا لیا یا راہ خدا میں خرچ کر دیا، بس اتنا۔ لیکن آج انسان ہے، ایک ہوس ہے، ایک ہرس ہے، مال کو اکٹھا کرتا جا رہا ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ توجہ فرمانا، آج انسان سے کہیں نا مال اکٹھا کرتا ہے، دولت اکٹھی کر رہا ہے، اور جب کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرو تو پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ انسان کے لیے مشکل ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان الذین یکنزون الذھب، توجہ فرمانا ان آیات کی طرف، ان الذین یکنزون الذھب والفضۃ، کہ بے شک وہ لوگ جو سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں، مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں، اس کے ڈھیر لگاتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ سونا اکٹھا کیا، چاندی اکٹھی کی، سواریاں اکٹھی کی، جائیدادیں بنائی، بینک بیلنس بھر دیے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ پھر ان لوگوں کو بتا دو، فبشرہم، ان پہ خوشخبری سنا دو، جو اپنے مال و دولت پہ، سونے چاندی پہ، دنیا کے مال پہ سانپ بن کر بیٹھ گئے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے ان پہ خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری یہ ہے فبشرہم بعذاب علیم، کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ آگے سنیں، دردناک عذاب، وہ لوگ جو اپنا مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کریم نے ان کے لیے خوشخبری سنائی۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہر کسی کو اس کا جو مال ہوگا، دولت ہوگی، سواریاں ہوں گی، سب کچھ واپس لوٹا دیا جائے گا۔ جتنا دنیا میں انسان چھوڑ کے جاتا ہے سب کچھ اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ انسان بینک بیلنس میں بہت کچھ چھوڑ کر گیا، بہت کچھ دنیا بنائی اور سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ کبھی سنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو سب کچھ واپس لوٹا دیا جائے گا؟ یہ سورۃ توبہ ہے 10واں سپارہ نصف پہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ واپس کیسے کیا جائے گا؟ قیامت کے دن کسی کا ایک پیسہ، ذرہ برابر بھی اس کی دنیا، اس کا مال و دولت رکھا نہیں جائے گا، اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا۔ اور لٹایا کیسے جائے گا؟ اللہ کریم فرماتا ہے کہ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، اس سارے مال و دولت کو اکٹھا کیا جائے گا، سارے مال و دولت کو اکٹھا کیا جائے گا۔ توجہ فرمانا، تو انسان دنیا میں چھوڑ کر گیا، اللہ فرماتا ہے سارے مال و دولت کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اکٹھا کرنے کے بعد کیا کیا جائے گا؟ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، ان کی لوہے کی سلاخیں بنائی جائیں گی۔ یہ ترجمہ ہے قرآن کا سورۃ توبہ کا۔ انسان جو مال و دولت دنیا میں چھوڑ کر گیا، اس سارے مال و دولت کو قیامت کے دن اکٹھا کر کے اس کی لوہے کی سلاخیں بنائی جائیں گی۔ اور لوہے کی سلاخ بنانے کے بعد اللہ فرماتا ہے یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، ان ساری لوہے کی سلاخوں کو جہنم کی آگ پہ تپایا جائے گا، ان کو گرم کیا جائے گا۔ جب وہ اتنی گرم ہو جائیں گی کہ وہ لوہے کی سلاخیں آگ بن جائیں گی، اللہ فرماتا ہے پھر کیا کریں گے؟ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، ہم ان کی لوہے کی سلاخوں کے ساتھ کیا کریں گے کہ ان کی پیشانیوں پر سوراخ کریں گے،
وجنوبہم، اللہ فرماتا پھر ان کی پشتوں پر سوراخ کریں گے، وظہورہم، پھر ان کی لوہے کی سلاخوں کے ساتھ ان کی پہلوؤں پر، پشتوں پر، چہرے پر سوراخ کریں گے۔ انسان چیخے گا، چلائے گا، تڑپے گا، اور وہ کہے گا کہ ہائے میرے ساتھ اتنا ظلم، اتنی زیادتی، لوہے کی گرم سلاخیں، میرا چہرہ، میرے پہلو، میری پشت، میرا جسم، اس کو کیوں داغا جا رہا ہے، کیوں سوراخ کیے جا رہے ہیں؟ یہ سورۃ توبہ 10واں سپارہ ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں سے اس کو کہہ دو کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت تجربہ ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کیا ملے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کیا ملے گا؟ اللہ نہیں چاہتا، اللہ نے تجھے بنایا ہے تو اس سے بڑی محبت تھی۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ اگر اتنی محبت تھی پھر یہ لوہے کی سلاخیں جہنم کی آگ پہ گرم کر کے چہرے، پہلو، پشتوں پہ کیوں سوراخ کیے جا رہے ہیں؟ انسان شدت تکلیف سے تڑپے گا۔ آگے بارگاہ خداوندی سے آواز آئے گی، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی تیرا مال و دولت تھا، وہی خزانے تھے، وہی جائیدادیں تھیں، وہی عالی شان سواریاں تھیں۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، جو تو دنیا میں اپنے لیے جمع کر کے رکھتا رہا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، فذوقوا، اب چکھ، ذائقے سے نکلا، فذوقوا، چکھو مزہ اس کا، ما کنتم تکنزون، جو دنیا میں تو خزانے جمع کر کے رکھتا رہا، اب ان خزانوں کا مزہ چکھ۔ سانپ بن کے بیٹھا رہا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج سارے خزانے تجھے واپس کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کو تیرے خزانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیری دولت کی، تیری سونے کی، تیری چاندی کی، تیری جائیدادوں کی، تیری عالی شان محلات کی، تیری دولت کی، کسی چیز کی اللہ فرماتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے، سب کچھ میں تجھے واپس لوٹا رہا ہوں۔ ھذا ما کنزتم، یہ وہی خزانے ہیں جو اپنے لیے جمع کرتا رہا، فذوقوا، اب چکھ ان کا مزہ، ما کنتم تکنزون، جو تو خزانے اپنے لیے جمع کرتا رہا، تجھے اسی طرح آج واپس لوٹا دیا جائیں گے۔ اس قیامت کے دن حشر کے میدان میں جو 2 سوال ہوں گے، السلام علیکم صاحب، قبر میں 3 سوال، حشر میں 2 سوال ہوں گے۔ کبھی سنا علماء سے حشر میں کون سے سوال ہوں گے؟ حشر میں صرف 2 سوال ہوں گے۔ سب سے پہلے زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری؟ دوسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں پہ خرچ کیا؟ بس پوری زندگی کا نچوڑ انہی 2 سوال میں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا یہی 2 سوالوں کا جواب مجھے دے، زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری، کن کاموں میں گزاری۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مال کہاں سے اکٹھا کیا، کہاں پہ خرچ کیا۔ ان 2 سوالوں کا جواب دے دے۔ بس یہ 2 سوال حشر کے میدان میں پوچھے جائیں گے۔ حلال رزق کمالو، حلال رزق کمالو، اب بھی وقت ہے، حلال رزق کماؤ، حلال۔ بنو امیہ کے 4 بادشاہ، بہت بڑے طاقتور تاریخ میں بادشاہ گزرے ہیں بنو امیہ کے، توجہ فرمانا، بنو امیہ کے 4 طاقتور ترین بادشاہ گزرے ہیں تاریخ میں، عبد الملک، ولید، سلیمان، اور چوتھے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 بنو امیہ کے دنیا میں، تاریخ اسلام میں، عالم اسلام میں طاقتور ترین بادشاہ تھے۔ اب سننا ان کی تاریخ۔ عبد الملک، ولید اور سلیمان، یہ 3 بادشاہ وہ تھے جو حافظ قرآن تھے، اور رات کو اکثر حصہ نوافل میں قرآن کریم کا پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، پیدل حج کیے، عمرے کیے، صدقات و خیرات کیا، جائیدادیں بنائیں، لیکن جتنا مال بھی ان 3 بادشاہوں نے کمایا وہ سارا ظلم سے کمایا۔
داڑیاں تھیں، سر پہ امامے تھے، 5 وقت کی نمازیں خود پڑھاتے تھے، جمعے کا خطبہ خود دیتے تھے۔ بنو امیہ کی یہ مسلمان بادشاہ 3 جو تھے، عبد الملک، ولید اور سلیمان، لیکن مال جتنا کمایا وہ کیا تھا؟ ظلم سے کمایا، زیادتی سے کمایا، حرام سے کمایا، ناجائز کمایا، سود سے کمایا۔ اور دنیا سے گئے تو ان کی اولادیں جو تھی ان کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر گئے، سواریاں چھوڑ کر گئے، محلات چھوڑ کر گئے، تخت چھوڑ کر گئے، بادشاہی چھوڑ کر گئے، ملک اور سلطنتیں چھوڑ کر گئے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ کچھ دن گزرے تھے کہ ان تینوں بادشاہوں کے جو اولادیں تھیں وہ لوگوں نے دیکھا کہ بازار میں بھیک مانگتے نظر آ رہی تھی، کھانے کے ایک ایک لقمے کی محتاج تھیں، اس لیے کہ حرام کے مال کو کوئی پائیداری نہیں ہے۔ ان تینوں بادشاہوں کی اولادیں شہر کے چوک میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتی تھی، بہت کچھ چھوڑا۔ اور جو چوتھے بادشاہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو تاریخ اسلام خلیفہ پنجم بھی کہتی ہے خلافت راشدہ میں، یہ وہ تھے جن کے 11 بچے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ بنو امیہ کے وہ بادشاہ تھے، 11 بچے تھے ان کے۔ جب دنیا سے گئے تو 11 بچوں کے لیے 4 دینار چھوڑ کر گئے، 4 روپے چھوڑ کر گئے 11 بچوں کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جو وہ 4 دینار، وہ 4 روپے وہ تھے جو حلال کے تھے، جس میں اللہ کی رضا شامل تھی۔ یہ وہ 4 روپے 4 دینار عمر بن عبدالعزیز اپنے 11 بچوں کے لیے چھوڑ کر گئے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز تو 11 بچوں کے لیے 4 روپے چھوڑ کر گئے تھے۔ یہی ان کے جو 11 بچے تھے شہر مکہ میں حرم شریف کے باہر لوگوں میں لاکھوں روپیہ صدقہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لاکھوں روپیہ صدقہ کر رہے تھے۔ دنیا ہی دنیا جو ان سے لے رہی ہے، مال و دولت کے ذخائر پڑے ہیں، ختم ہونے پہ نہیں آتا، اس لیے کہ وہ جو 4 درہم تھے، 4 دینار تھے، وہ حق حلال کے تھے، ختم ہونے پہ نہیں آ رہے۔ اور جو 3 بادشاہ تھے، حافظ قرآن بھی تھے، آج بڑے ہم تو نماز پڑھ لیتے، سارا دن دکان پہ بیٹھ کر ایک غبن کیا، ناجائز کمایا، جھوٹ سے کمایا، جھوٹی حلف اور قسمیں اٹھائیں سارا دن، اور پھر جب اذان ہوتی ہے تو دوڑ کر آتے ہیں جی ہماری نماز نہ رہ جائے، اور شام کو گنتے ہیں اللہ کا کرم، اللہ کا شکر، ہم نے بہت کچھ کما لیا۔ اس جھوٹ میں، اس دھوکے میں اللہ کو شامل کرتے، اس میں انسان کی خود زندگی بھی تباہ ہے، اولادیں بھی تباہ ہیں، آخرت بھی تباہ ہے۔ تو پائیداری قیامت کے دن پہلا سوال ہوگا، زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری، کن کاموں میں گزاری، بس یہ جواب دے دیں۔ دوسرا حشر کے میدان میں سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، کن کاموں میں خرچ کیا، کہاں خرچ کیا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔